بسم اللہ الرحمن الرحیم وامن نہیو، یہاں سے نہیں کو بیان کرتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں اپنے کو بڑا سمجھتے ہوئے فعل کے رکنے کو طلب کرنا، کسی کو فعل سے روکنا۔ نہیں کا ایک ہی صیغہ ہے مضارع لا ناہیہ کے ساتھ، جیسے ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، زمین میں فساد مت مچاؤ اس کی اصلاح کے بعد۔ نہیں کہتے ہیں اپنے کو بڑا سمجھتے ہوئے کسی کو فعل سے روکنا، اس کا ایک ہی صیغہ ہے مضارع لا ناہیہ کے ساتھ، جیسے ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها۔ ترجمہ: واما النہی، اور بہرحال نہیں پس وہ فعل سے رکنے کو طلب کرنا ہے اپنے کو بڑا سمجھنے کے طریقے پر، اور اس کا ایک صیغہ ہے اور وہ ہے مضارع لا ناہیہ کے ساتھ، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول اور فساد مت مچاؤ زمین میں اس کی اصلاح کے بعد۔ وقد تخرج صیغتہ، اس کا مطلب ہے کہ نہیں کے صیغے کو کبھی اپنے معنی اصلی سے نکال کر دوسرے معنی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو معنی مقام و سیاق سے سمجھے جاتے ہیں۔ نمبر 1، دعا۔ لا تشمت بی الاعداء، میری وجہ سے دشمنوں کو خوش ہونے کا موقع فراہم مت کرو۔ یہاں پر لا تشمت دعا کے لیے ہے۔ نمبر 2، التماس، جیسے اپنے برابر والے کو کہنا لا تبرح من مکانک حتی ارجع الیک، اپنی جگہ سے مت ہٹنا یہاں تک کہ میں تیری طرف لوٹوں۔ یہاں پر جو نہیں ہے لا تبرح، یہ التماس کے لیے ہے۔ نمبر 3، تمنی یعنی خواہش ظاہر کرنا، جیسے یا لیل طل یا نوم ظل یا صبح کی فلا تطلع، اے رات لمبی ہو جا، اے نیند زائل ہو جا، اے صبح ٹھہر جا، طلوع مت ہو۔ تو یہاں پر لا تطلع کی نہیں محض تمنی کے لیے ہے۔ نمبر 4، دھمکی دینا، جیسے اپنے خادم کو کہیں لا تطع امری، میری بات مت مان۔ تو لا تطع یہ تحدید کے لیے ہے کہ تم میری بات مت مان، ان قریب تمہیں پھر بدلا دیا جائے، تمہیں سزا دی جائے گی۔ ترجمہ: اور کبھی نکال دیا جاتا ہے نہیں کے صیغے کو اپنے معنی اصلی سے دوسرے معنی کی طرف جو سمجھے جاتے ہیں مقام و سیاق سے، جیسا کہ دعا جیسے مت خوش کر میری وجہ سے دشمنوں کو، اور التماس جیسے اپنے تیرا قول اس شخص کو جو تیرے برابر کا ہو، مت ہٹ اپنی جگہ سے یہاں تک کہ میں لوٹوں تیری طرف، اور تمنی جیسے لا تطلع شاعر کی اس قول میں اے رات لمبی ہو جا، اے نیند زائل ہو جا، اے صبح ٹھہر جا، طلوع مت ہو۔ اور دھمکی دینا جیسے تیرا قول اپنے خادم کو کہ میری بات مت مان۔ واما الاستفہام، استفہام بیان کرتے ہیں۔ استفہام کا معنی ہے کسی شے کے علم کو طلب کرنا۔ ادوات استفہام یہ ہیں حمزہ، حل، ما، من، متی، ایانا، کیف، اینا، انا، کم اور ایون۔ حمزہ تصور یا تصدیق کو طلب کرنے کے لیے آتا ہے۔ تصور کا مطلب ہے مفرد کا ادراک، اور تصدیق کا مطلب ہے نسبت کا ادراک۔ تصور کی مثال علی مسافر ام خالد، کیا علی مسافر ہے یا خالد؟ جب تمہیں یقین ہو کہ سفر ان میں سے کسی ایک نے تو کیا ہے، لیکن تم اس کی تعیین کو طلب کرتے ہو کہ سفر کس نے کیا ہے، جواب بھی تعیین کے ساتھ ہوگا، مثلا علی۔ اور تصدیق کہتے ہیں نسبت کا ادراک، نسبت کا ادراک، جیسے تصدیق کی مثال ہے اسافر علی، کہ علی نے سفر کیا، یہ آپ تب کہتے ہیں جبکہ آپ یہ پوچھنا چاہتے ہوں کہ سفر ہوا کہ نہیں ہوا، اسی وجہ سے جواب میں نعم یا لا ہوگا۔ تو حمزہ جو ہے وہ کس لیے آتا ہے؟ تصور یا تصدیق کو طلب کرنے کے لیے آتا ہے۔ تصور کا مطلب ہے مفرد کا ادراک، اور تصدیق کا مطلب ہے نسبت کا ادراک۔ تصور کی مثال علی مسافر ام خالد، کیا علی مسافر ہے یا خالد؟ یہ آپ تب پوچھتے ہیں جبکہ یقین ہو کہ سفر ان میں سے کسی ایک نے تو کیا ہے، لیکن آپ یا تعیین چاہتے ہیں کہ کس نے کیا ہے، تو جواب بھی تعیین کے ساتھ ہوگا، مثلا کہیں گے علی۔ تصدیق کی مثال اسافر علی، کہ علی نے سفر کیا، یہ آپ تب پوچھتے ہیں جبکہ آپ یہ پوچھنا چاہتے ہوں کہ سفر ہوا بھی ہے کہ نہیں، اسی وجہ سے جواب میں نعم یا لا ہوگا۔ ترجمہ: اور بہرحال استفہام پس وہ کسی شے کے علم کو طلب کرنا ہے، اور ادوات استفہام حمزہ، حل، ما، من، متی، ایانا، کیف، اینا اور انا اور کم اور ایون ہیں۔ پس حمزہ تصور یا تصدیق کو طلب کرنے کے لیے آتا ہے، اور تصور وہ مفرد کا ادراک ہے، جیسا تیرا قول کہ علی مسافر ہے یا خالد، اعتقاد رکھتے ہوئے اس بات کا کہ سفر ان میں سے کسی ایک سے حاصل ہوا، لیکن تم طلب کرتے ہو اس کی تعیین کو، اسی وجہ سے جواب دیا جائے گا تعیین کے ساتھ، پس کہا جائے گا علی مثلا۔ اور تصدیق و نسبت کا ادراک ہے، جیسے اسافر علی، کہ علی نے سفر کیا، تم پوچھ رہے ہو سفر کے حصول اور عدم حصول کے بارے میں، اسی وجہ سے جواب دیا جائے گا نعم یا لا کے ساتھ۔
والمسئول عنہ، اس کا مطلب ہے تصور میں جس چیز کے بارے میں سوال ہوتا ہے۔ پہلے عبارت دیکھتے ہیں، والمسئول عنہ فی التصور ما یلی الحمزۃ ویکون له معادل یذکر بعد ام وتسمى متصلة فتقول في الاستفهام عن المسند الیہ انت فعلت هذا ام یوسف، وعن المسند اراغب انت عن الامر ام راغب فیہ، وعن المفعول ایایا تقصد ام خالدا، وعن الحال اراکبا جئت ام ماشیا، وعن الظرف ایوم الخمیس قدمت ام یوم الجمعۃ وہکذا۔ وقد لا يذكر المعادل نحو أنت فعلت هذا راغب أنت عن الأمر أياي تقصد راكبا جئت أم يوم الخميس قدمت۔ والمسؤول عنه في التصديق النسبة ولا يكون لها معادل، فإن جاءت أم بعدها قدرت منقطعة وتكون بمعنى بل۔ یہاں سے یہ بتاتے ہیں کہ تصور میں جس چیز کے بارے میں سوال ہوتا ہے وہ حمزہ کے ساتھ متصل ہوتی ہے، اور اس چیز کے کبھی معادل مذکور ہوتے ہیں اور کبھی نہیں۔ معادل ام کے بعد مذکور ہوتے ہیں تو اس ام کو ام متصلہ کہتے ہیں۔ مسند الیہ کے بارے میں سوال ہو، جیسے انت فعلت ھذا ام یوسف، کیا تم نے یہ کام کیا یا یوسف نے۔ مسند کے بارے میں سوال ہو، راغب انت عن الامر ام راغب فیہ، کیا تم معاملے میں رغبت کرنے والے ہو، کیا تم معاملے سے اعراض کرنے والے ہو یا اس میں رغبت رکھنے والے ہو۔ اور مفعول کے بارے میں سوال ہو، ایا یا تقصد ام خالدا، کیا تم میرا ارادہ کرتے ہو یا خالد کا۔ حال کے بارے میں سوال ہو، اراکبا جئت ام ماشیا، کیا تم سوار ہو کر آئے یا پیدل۔ ظرف کے بارے میں سوال ہو، ایوم الخمیس قدمت ام یوم الجمعۃ، کیا جمعرات کے دن تم آئے یا جمعہ کے دن۔ اور کبھی معادل مذکور نہیں ہوتے، اس کی مثال انت فعلت ھذا، کیا تم نے یہ کام کیا۔ اراغب انت عن الامر، کیا تم معاملے سے اعراض کرنے والے ہو۔ ایا یا تقصد، کیا تم میرا ارادہ کرتے ہو۔ اراکبا جئت، کیا تم سوار ہو کر آئے ہو۔ یوم الخمیس قدمت، کیا جمعرات کے دن تم آئے ہو۔ والمسئول عنہ، اس کا مطلب ہے تصدیق میں جس چیز کے بارے میں سوال ہوتا ہے وہ نسبت ہوتی ہے، اس نسبت کے معادل نہیں ہوتے۔ اس نسبت کے بعد اگر ام آ جائے تو اس کو ام منقطع کہتے ہیں، اور وہ ام بمانے بل کے ہوتی ہے۔ جس چیز کے بارے میں تصدیق میں سوال ہوتا ہے وہ نسبت ہوتی ہے اور اس نسبت کے معادل مذکور نہیں ہوتے۔ اس نسبت کے بعد اگر ام آ جائے تو اس کو ام منقطع کہتے ہیں، اور وہ ام بمانے بل کے ہوتی ہے۔ ترجمہ: والمسئول عنہ، اور وہ چیز جس کے بارے میں سوال ہوتا ہے تصور میں وہ چیز ہوتی ہے کہ جو متصل ہو حمزہ کے، اور اس کے معادل ہوتے ہیں جو ذکر کیے جاتے ہیں ام کے بعد، اور اس کا نام رکھا جاتا ہے متصلہ۔ پس تم کہو گے مسند الیہ کے بارے میں سوال میں کیا تم نے یہ کام کیا یا یوسف نے، اور مسند کے بارے میں سوال میں کیا تم اعراض کرنے والے ہو معاملے سے یا اس میں رغبت رکھنے والے ہو۔ اور مفعول کے بارے میں سوال ہو، کیا تم میرا ارادہ کرتے ہو یا خالد کا۔ حال کے بارے میں سوال ہو، کیا تم سوار ہو کر آئے یا پیدل۔ ظرف کے بارے میں سوال ہو، کیا جمعرات کے دن تم آئے یا جمعہ کا دن، اور اسی طرح۔ اور کبھی ذکر نہیں کیے جاتے معادل، جیسے کیا تم نے یہ کام کیا، کیا تم اعراض کرنے والے ہو معاملے سے، کیا تم میرا ارادہ کرتے ہو، کیا تم سوار ہو کر آئے ہو، کیا تم جمعرات کو آئے ہو۔ اور وہ چیز جس کے بارے میں سوال ہو تصدیق میں نسبت ہے اور اس نسبت کے معادل نہیں ہوتے۔ فإن جاءت ام بعدها، پس اگر ام آ جائے اس نسبت کے بعد تو وہ مقدر ہوتی ہے منقطع، اور ہوتی ہے بل کے معنی میں۔ وهل لطلب التصديق فقط نحو هل جاء صديقك، والجواب نعم أو لا، ولذا يمتنع معها ذكر المعادل، فلا يقال هل جاء صديقك أم عدوك، وهل تسمى بسيطة إن استفهم بها عن وجود شيء في نفسه نحو هل الأنقاء موجودة، ومركبة إن استفهم بها عن وجود شيء لشيء نحو هل تبعيز العنقاء أو تفرخ۔ اس کا مطلب ہے کہ حل فقط تصدیق کو طلب کرنے کے لیے آتا ہے، تصور کو طلب کرنے کے لیے نہیں آتا۔ جیسے حل جاء صدیقو، کیا تمہارا دوست آیا، تو جواب ہوگا نعم یا لا۔ ولذا چونکہ حل صرف طلب تصدیق کے لیے آتا ہے، اسی وجہ سے اس کے ساتھ معادل مذکور نہیں ہوتے۔ چنانچہ یہ نہیں کہہ سکتے حل جاء صدیقو کا ام عدو کا، کیا تمہارا دوست آیا یا تمہارا دشمن۔ وحل تسمى، حل کی دو قسمیں، حل بسیطہ، حل مرکبہ۔ حل بسیطہ وہ ہے کہ جس کے ذریعے کسی شے کے وجود فی نفسہ کا سوال ہو، جیسے حل العنقاء موجودۃ، کیا ان کا پرندہ موجود ہے۔ حل مرکبہ وہ ہے کہ جس کے ذریعے کسی چیز کے ایک چیز کے دوسری شے کے لیے ثبوت کا سوال ہو۔ حل تبیض العنقاء او تفرخ، کیا ان کا پرندہ انڈے دیتا ہے یا چوزے۔ حل کی دو قسمیں ہیں، حل بسیطہ، حل مرکبہ۔ حل بسیطہ وہ ہے کہ
کہ جس کے ذریعے کسی شے کے وجود فی نفسہ کا سوال ہو، جیسے حل العنقاء موجودۃ، کیا عنقا پرندہ موجود ہے۔ حل مرکبہ وہ ہے کہ جس کے ذریعے ایک شے کے دوسری شے کے لیے ثبوت کا سوال ہو، جیسے حل تبیض العنقاء او تفرخ، کیا عنقا پرندہ انڈے دیتا ہے یا چوزے دیتا ہے۔ ترجمہ: حل فقط طلب تصدیق کے لیے ہے، جیسے کیا آیا تمہارا دوست، اور جواب ہوگا نعم یا لا، اور ولذا اور اسی وجہ سے ممتنع ہے اس کے ساتھ حل کے ساتھ معادل کو ذکر کرنا، پس نہیں کہا جائے گا کیا تمہارا دوست آیا یا تمہارا دشمن، اور حل کا نام رکھا جاتا ہے بسیطہ اگر سوال کیا جائے اس کے ذریعے کسی شے کے وجود فی نفسہ کے بارے، جیسے کیا ان کا پرندہ موجود ہے، اور مرکبہ اس کا نام رکھا جاتا ہے مرکبہ اگر سوال کیا جائے اس کے ذریعے ایک شے کے دوسری شے کے لیے ثبوت کے متعلق، جیسے کیا ان کا پرندہ انڈے دیتا ہے یا چوزے دیتا ہے۔